بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جنت عیش و عشرت، راحت و سکون، دلکش اور دلفریب جگہ کا نام ہے، لیکن اس کا ملنا صالح اعمال اور رضائے الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ دوستوں، موت کو بکثرت یاد کرنا جنت دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور جنت میں لے جانے والی ایک بڑی شاہراہ ہے۔ جب آدمی ہر وقت موت کو یاد رکھے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور سارا مال و سامان چھوڑ کر خالی ہاتھ اس فانی دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور آخرت کی فکر ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر، یہ دونوں چیزیں ہر قسم کی نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ بے شک دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا، موت کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ جو انسان موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، اور جب بھی اس فانی دنیا کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کرے کہ یہ عنقریب مجھے چھوڑ دے گی یا مجھے خود اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ دوستوں، جب موت کا احساس پیدا ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، دنیا کی مشکلات کا خوف نہیں رہتا بلکہ آخرت کی فکر رہتی ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، بندہ فضول کاموں سے باز رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ ہر وقت بندے کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ دنیا کی بظاہر رونقیں اور لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور مجھے اپنے اللہ کی طرف کوچ کرنا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کا حقیقی حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کو یاد کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔